صفائی کے لیے صابن اور مہک کے لیے پاؤڈر ہے نا 2 in 1. اتنا مہنگا 2 in 1. اصل 2 in 1 ہے سن لائٹ صرف 99 روپے میں. یہ دے شاندار صفائی اور بہترین مہک بھی. سن لائٹ 2 in 1 صرف 99 روپے میں. سندل بیوٹی سوپ, جو دیکھے دیوانہ ہو جائے. الکبیر ڈیولپرز پیش کرتے ہیں رنگ روڈ کی پرائم لوکیشن رائیون روڈ پر واقع کنگز ٹاؤن میں محدود کمرشل اور ریزیڈینشل پلاٹس اور 5 مرلہ اپارٹمنٹ ہومز. بکنگ صرف 3 لاکھ روپے سے اور ماہانہ قسط صرف 16,500 روپے سے. بکنگ کے لیے رابطہ کریں 0800 11 339. کینن ہوڈ اور ہاب نے بنائی آپ کی کوکنگ آسان. اٹیلین ڈیزائن برنرز اور اٹیلین اگنیشن سے ملے آپ کو بہترین سہولت. کینن ہوڈ پاورفل سکشن, ٹچ پینل, موشن سینسر اور LED لائٹ کے ساتھ. کینن ہوم اپلائنسز, چلے سال ہا سال, کارکردگی بے مثال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام. ناظرین, آج اگر ہم سیاست کی بات کریں گے تو ضرور, لیکن سیاست ہم بات کریں گے آج کمپیریزن اسلامی سیاست کا. اس پر ہمیں کیا احکامات, کیا حکم دیے گئے ہیں. اس کے ویسے تو ہر چیز کے ہمیں SOPs پتہ ہیں, لیکن اسلامکلی سیاست کرنے کے SOPs کیا ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور آج کا دن حضرت مولا علی علیہ السلام کا ظہور کا دن 13 رجب آج اس دن کے ساتھ منسوب ہے. اور آج کا دن پوری کائنات کو بہت مبارک ہو. تمام مسلمان مومنین جہاں جہاں پر ہیں ان کو بہت مبارک ہو, اور اسپیشلی محمد و آل محمد کے گھرانے کو بہت مبارک ہو. اور آج کے دن کی برکات کیا ہیں, آج کے دن کی اہمیت کیا ہے, اور آج کے دن کا جو اثر تھا, جو مولا علی علیہ السلام دنیا میں آئے, اس کے بعد ان کی اسلام کے لیے جو جد و جہد ہے وہ کیا ہے, انہیں ہمیں درس کیا دیا, اس کے اوپر ہم یہاں پر بات کریں گے. اور یہاں پر میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, وہ یہاں پر میرے ساتھ مہمان اس وقت موجود ہیں, جو یہاں پر ہم جن سے بات بھی کریں گے اور اسلامکلی ان کی ہم رائے بھی لیں گے. اور الحمدللہ پوری دنیا ان کی جو انفارمیٹو گفتگو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے اور ان کی باتیں بھی سنتی ہے. سب سے پہلے مفتی محمد نسیم احمد سیالوی صاحب, سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. MPhil اسکالر ہیں سر, بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے, یہ اسکالر ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں, اور کافی میڈیا شوز پر بھی ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کی بہت چھوٹی سی بہن, اور جن کو بہت اس چیز پر ناز ہے کہ وہ نعت پڑھتی ہیں, سرکار کی منقبت پڑھتی ہیں محمد و آل محمد کی. تو اللہ پاک نے اسی طرح خوش رکھے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حفظہ یونس, جو نعت خوان ہے یہاں پر. بیٹا آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ہم یہاں پر باتیں تو چلتی رہیں گی, تعریف ان کی سرکار کی ہم کیا کریں, کہ بلکہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ ثنا, جس کو تعریف بھی کہا جاتا ہے مفتی صاحب, وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ ثنا مطلب تعریف, کہ ثنا علی کی کروں میں کیا, کہ نہ میں خدا نہ میں رسول. کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ مقام کیا ہے حضرت مولا علی علیہ السلام کا. تو ہم بالکل اس کے اوپر بھی یہاں پر بات کریں گے. جو پروگرام کا شروعات ہے وہ ہم نعت مقبول سے کرتے ہیں. جی بیٹا نعت پلیز پڑھیں. ماشاء اللہ. چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں, چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. کسی منصب کا طلبگار
माशाल्लाह। किसी मनसब का तलबगार हूं ना दुनिया का, खाक हूं मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान आमीन अल्लाह। आमीन। खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह गैर माशाल्लाह। की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप का हूँ। अल्लाह मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप का हूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। आमीन आमीन माशाल्लाह। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जी जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यारी नात, और इसके जो शेर मुफ्ती साहब माशाल्लाह आप उसको अच्छी तरह उसकी तशरीह भी कर सकते हैं। और वाकई शिफात हम पे इसी तरह ही निभाए रखना, यही हमारी दुआ है कि हम तो बहुत गुनाहगार हैं, अपनी कोशिश तो हम पूरी करते हैं, लेकिन यकीन सिर्फ ये है कि वो बहुत करीम है अल्लाह की ज़ात, और वो अपने महबूब के सदक़े उसके आल के सदक़े हमें ज़रूर माफ़ करेगी। मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर पहले तो अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें टाइम दिया आज के दिन। आप क्या आज के हज़रत अली की बात करते हैं कि हज़रत अली का असल नाम और जो उनको अलकाबात जो उनके नाम के साथ मंसूब किए गए हैं उनके बारे में आप प्लीज़ बताइएगा कि बहुत से अलकाबात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली शेर खुदा के नाम के साथ हैं। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज 13 रजब की तारीख़ है बेशक। और आज मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत है। मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली बिन अबी तालिब, ये आपका नाम नामी इसमें ग्रामी है। माशाल्लाह अबुल हसन और अबू तुराब ये आपकी कुनियत हैं। माशाल्लाह। फ़ातिमा बिनत असद बिन हाशम आपकी वालदा का इसमें ग्रामी है। मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो अज़ीम हस्ती हैं, जब आपकी वालदा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रही थी तो 4 चक्कर आपने पूरे कर लिए, बैतुल्लाह के तवाफ़ के 4 चक्कर पूरे किए तो आपको दर्द महसूस हुई। तो उस वक़्त आपने काबा की तरफ रुख किया तो काबा की दीवार फटी और आपने माशाल्लाह काबा ने आपको जगह दी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। तारीख में आता है कि 3 दिन तक आपकी वालदा यानी फ़ातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 3 दिन तक बैतुल्लाह के अंदर मौजूद रही, और जब आप बाहर आई तो प्यारे अली की पैदाइश हो चुकी थी। बेशक। नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब आपकी मुलाकात हुई तो पूछा हुजूर ने कि
کون ہے، اور یہ بچہ تو بتایا گیا کہ یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس ٹائم آپ کی آنکھیں بند تھی. تو پیارے علی کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ان کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے. تو قربان جائیے پیارے علی کی عظمت پر، جو ہی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی تو اپنی آنکھیں کھول لی. نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، جو ہی آپ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا. تو یہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ایک خاص قرب حاصل ہے، آج ان کا یوم ولادت ہے، اور آج ان کا پیدائش کا دن ہے 13 رجب کی تاریخ کا، اور یہ پورے عالم اسلام کے لیے باعث برکت اور رحمتوں کا ذریعہ ہے. اور یقیناً پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا تذکرہ کسی نے، شاعر نے کیا خوب کہا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا نام اور جن کے القابات بتلاتے ہیں کہ یہ رب کی عظیم ہستی، رب کے پیارے بندے، اتنی شانوں کے مالک، جن کے نام میں اتنی کمال ہیں، ان کے کام میں کتنا کمال ہوگا. مفتی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں، لیکن میں اسی طرح آپ سے سوالات کر کے تو ذرا اپنا نالج بھی بڑھاؤں گا. ماشاءاللہ آج آپ ہمارے پاس آئے ہیں. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس میں شگاف آیا. تو اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور تھا، جب انہوں نے پیدا ہونا تھا، تو تب ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ جو تب کا قبلہ تھا تب وہاں پر تھے. تو اللہ پاک کا وہاں سے فرمان آیا کہ جب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں سے تم چلی جاؤ، یہ عبادت گاہ ہے، یہ زچہ گاہ نہیں ہے. بے شک اللہ کی عبادت کا ہے، لیکن یہاں پر جب حضرت علی کی باری آتی ہے، جب ان کی ولادت کی باری آتی ہے، ان کے ظہور کی باری آتی ہے، تو اس میں اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت گاہ یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ اللہ پاک اپنے گھر کی دیوار خود اس میں شگاف کر رہا ہے اور ویلکم کر رہا ہے کہ یہاں پر آئیں. اور وہاں پر مولا علی علیہ السلام کا ظہور ہوا، ان کا وہاں پہ ولادت ہوئی. اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں. تو سر مفتی صاحب آپ ہی کی طرف یوں بھی 2 لائن میں پلیز یہ بتائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کا جو مقام، جو مرتبہ، وہ جو انہوں نے خود حاصل بھی کیا، انہوں نے سیکریفائز ہر چیز سے کی ہے، انہوں نے اللہ کی جتنی تعلیمات ہے اس کے اوپر انہوں نے عمل پیرا رہے، اور بلکہ ایک اچھا نمونہ اسلام کے لیے وہ یہاں پر رہے. اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ علی میرے بھائی ہیں، علی اور میرا خون ایک خون ہے. اور اس کے اوپر بھی ابھی 18 ذی الحج پہ بھی سر بات لے کے چلتے ہیں. تو آپ اس پہ یہ کیا کہیں گے کہ ان کی جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ کیا تھا؟ بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس پہ روشنی پلیز ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی عظمت اور شان بہت اعلیٰ ہے. یوں کہہ لیجیے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ ہمیں صحیح طریقے سے ہمارے پاس اتنا جو کہہ لیں کہ ہم ساری عمر ان کی تعریف کرتے رہیں، ان کی تعریف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال پھر بھی جو حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عظمت عطا کی، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے، آپ نے جب صحابہ کرام کے درمیان مواخات کا عمل جاری فرمایا تو پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا ہے، اور مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا کہ آپ نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا، اور آپ نے اعلان کیا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے. اور ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اے علی انت منی و انا من، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ علی تیرا مجھ سے تعلق ہے اور میرا تجھ سے تعلق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اسد الغابہ میں یہ بات موجود ہے، علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا تو اس وقت رب کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں بھی تم میں سے ہوں، اور آپ نے وہاں پر آ کر وہی اظہار کیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بہت قرب عطا کیا، اپنی بارگاہ میں ایک خاص درجہ عطا کیا، اور اپنا ایک قرب دے کے امت کو سمجھا دیا، آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ جس کا مجھ سے تعلق ہونا ہے اس کا علی سے تعلق ہونا ہے.
اور جو پیارے علی سے پیار کرے گا وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پیار کرے گا. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا در تب ہی ملے گا جب ہمیں علی کا در ملے گا. علی کا در سے ہوتے ہوئے ہم نبی کریم علیہ السلام کے در کی طرف جا سکتے ہیں. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ سلامت رہے. میں آپ سے بھی یہ مزید بھی گفتگو آپ سے چلتی رہے گی. علامہ محمد اقبال قادری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر پہلے تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے مصروف ٹائم میں سے آپ نے ہمیں بھی ٹائم دیا. سر بہت شکریہ. تو سر جس طرح مفتی صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مولا علی دنیا میں جب تشریف لے کر آئے تو ان کی آنکھیں بند تھی بالکل, اور ان کو جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو تب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور انہیں پتہ چلا کہ نبی اب یہ نبی کی گود ہے, تو انہوں نے آنکھیں کھول دی. تو یہ ان کا کیسا مقام ہے کہ جو پیدا ہوتے ابھی بچے ہیں, ابھی انہوں نے پہلا دن ابھی ان کا دنیا میں, اور آنکھیں بند میں انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے قریب کوئی نبی نہیں, اور جب ان کے ہاتھوں میں حضرت علی کو دیا جاتا ہے پاک نبی کے تو وہ آنکھیں کھول لیتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نبی کی گود میں آ گیا ہوں. تو ان کے آپ حضرت مولا علی علیہ السلام کے جو القابات ہیں وہ یہاں پر ہم نے ڈسکس کیے ہیں. آپ ان کے جو اقوال ہیں, جو ان کے فرمان ہیں, جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دوسری قومیں جو ہیں, دوسرے مذاہب جو ہیں, وہ مولا علی کے جو اقوال ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں, ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر پلیز ذرا روشنی ڈالیے گا مفتی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر منعقدہ رائل نیوز ٹی وی چینل کی اس ٹرانسمیشن میں انوائٹ کیا, اور بڑا آج جو 13 رجب المرجب کی مناسبت سے یہ ٹرانسمیشن رکھی, آپ کی پوری رائل نیوز کی ٹیم کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال, جی آپ کے اقوال جب دیکھیں گے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی 28 سال, جب مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے یعنی بعثت سے 12 سال قبل, بالکل. تو جب پھر اب آپ کا بچپن بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرتا ہے, بے شک بے شک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, ماشاءاللہ, آقا علیہ السلام جھولا جھلاتے ہیں, بے شک, اور آپ کی بے شمار کفالت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اس سے بڑھ کے اور کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفالت کریں کسی کی. اور پھر جب ایک وقت آتا ہے کہ اپنی وہ بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, ماشاءاللہ, بے شک, آپ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی شادی کا وقت آتا ہے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت آتا ہے, تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے, اور میں تمہارا نکاح فاطمہ سے کرتا ہوں, ماشاءاللہ. یعنی جن کا آسمانوں میں نکاح رب پڑھائے اور زمین پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے پڑھایا, یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے. قبلہ مفتی سیالوی صاحب, میں جمع کرنے شروع ہوا رات کو, جب میں تیاری کر رہا تھا تو مولا کائنات کی خصوصیات تو کم و بیش میں نے 27 تک میں پہنچا. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار عطا فرمائی, میرے بیٹے حضور کے نواسے ہیں, اور میرا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے, میرا نکاح جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. اور یہاں تک نہیں بات رک دی, پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک وہ جو ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. تو آپ وہ ہستی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں چلتے پھرتے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. اور قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اس کے بارے میں امام باقر علیہ السلام آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ متقی بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اس سچوں سے ساتھ ہونے سے مراد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات مراد. تو جب یہ اتنی زیادہ جو ہے محدثین کی آراء جو ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ مولا کائنات کا وہ مقام ہے جو کسی کا نہیں, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم مفسر, پہلے مفسر ہیں قرآن پاک کے, وہ لکھتے ہیں
کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کم و بیش 300 آیات کا نزول ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ڈائریکٹ ہے یا کسی واسطے وسیلے سے ہے یا اشارتاً ہے یا وضاحتاً ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ہستی ہیں کہ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہمیں اہل بیت اطہار سے اور اصحاب النبی سے بھی پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو صحابہ جو ہیں جی آقا علیہ السلام, تو ایک صحابہ جو ہے ستارہ ہے. اللہ کے محبوب دارمی شریف کی حدیث ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ نے آخر میں صحابہ کرام کی جو بات کی, بے شک وہ ستاروں کے مانند ہیں. اور آپ نے جب صحابہ کرام کا نام لیا تو حضرت بلال حبشی میرے ذہن میں آ گئے کہ ان کی اذان کے بغیر دن نہیں چڑھ رہا. تو کیا مقام ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا. تو اسی طرح آپ سے گفتگو چلتی رہے گی. یہاں پر ہم دوبارہ حفظہ کے پاس آتے ہیں. جی بیٹا آپ کوئی منقبت کوئی سنا دیں ذرا, تاکہ ذرا ماحول اسی طرف چلتا رہے. جی حفظہ. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. سبحان اللہ. کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. سبحان میرے علی کا مزاج ملتا ہے. جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم, جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم. میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں. سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں. سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں. بتاؤ ایسا کہاں سے, بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. ماشاءاللہ. جو صبر زہارا کو دیکھا تو پھر یقین آیا. جو صبر زہارا کو دیکھا تو پھر یقین آیا. حسین و حسن کا ماں سے مزاج سبحان اللہ سبحان ملتا اللہ. ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. علی کا قرآن سے مزاج سبحان اللہ. ملتا ہے. بے شک بے شک. بغیر رب کی وحی کی جو بولتا ہی نہیں. سبحان اللہ. بغیر رب کی وحی کی جو بولتا ہی نہیں. نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے.
سبحان ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جو یہ اشعار چل رہے تھے میرا تو بالکل دل نہیں تھا مفتی صاحب کے یہ رک جائیں، کیونکہ ماشاءاللہ وہ ہستیاں ہی ایسی ہیں کہ جب ان کا نام لیا جائے تب بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح ہی اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے. اپنے اعمال تو اس طرح کے نہیں ہیں ہمارے. تو ناظرین اسی طرح ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے ہم مفتی صاحب سے علامہ صاحب سے مزید بھی سوالات کریں گے. پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئے گا. پلیز ٹیک اے شارٹ بریک. سندل بیوٹی سوپ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ڈرائی اور ڈل سکن کو ریپیئر کریں اور سکن کو ٹون کر کے آپ کو دیں بے داغ نکھار. جو دیکھے دیوانہ ہو جائے جب حسن سے یوں نکھرتی ہو. سندل بیوٹی سوپ، جو دیکھے دیوانہ ہو جائے. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. کہتے ہیں ہر دوستی میں ایک عبداللہ ضرور ہوتا ہے. قربانی دینے والا، ادھار دینے والا، ہر مشکل وقت میں آپ کے لیے کھڑے ہونے والا عبداللہ. عبداللہ ایک خاص مٹھاس کا نام ہے جسے آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. جیسے کینڈی میں ہے وائٹ اور براؤن شوگر اور کیرمل کی خاص مٹھاس کرنچی مزے کے ساتھ. کینڈی کی خاص مٹھاس ہر دیوانے دوست کے نام، کیونکہ کینڈی میں وہ خاص مٹھاس ہے جو کسی اور میں کہاں. Just because everyone's doing it, Gagayahin mo na rin? dare to try something different. Dare to try something fresh. And when it comes to getting rid of dandruff, Di pwede ay nakasanayan lang. Dare to switch. Clear with Total 5 Scalp Freshness. as Nutrium 10 and cooling menthol. Para no dandruff, itch, grease, dirt, and residue. That's Total 5 Scalp Freshness. Dare to get this fresh. Switch to Clear. Canon Hood, powerful suction, touch panel, motion sensor और LED लाइट के साथ. Canon Home Appliances, चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल. سندل بیوٹی سوپ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ڈرائی اور ڈل سکن کو ریپیئر کریں اور سکن کو ٹون کر کے آپ کو دیں بے داغ نکھار. سندل بیوٹی سوپ، جو دیکھے دیوانہ ہو جائے. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر آپ گفتگو سن رہے تھے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حضرت مولا علی علیہ السلام کی جو شان ہے وہ بیان کر سکے. میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں بیان بھی کر سکوں. یہاں پہ علامہ صاحب مفتی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، یا اس طرح ہماری گفتگو مزید بھی چلتی رہے گی یہاں پر. بلکہ میں ایک بات کرنے لگا تھا اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا محمد اجمل قادری صاحب نے. بہت سینئر نعت خوان ہے اور الحمدللہ یہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی جب آواز میں کوئی نعت یا منقبت سنی جاتی ہے تو ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے اور ایک حالت طاری ہو جاتی ہے، اور یہی کامیابی کی سیڑھی بھی ہوتی ہے. تو پہلے تو بہت شکریہ آپ کا محمد اجمل قادری صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو سر آج آپ کون سی منقبت سنائیں گے آج؟ بسم اللہ بسم اللہ جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حق اونچا رتبہ لیدائے، اونچا رتبہ لیدائے، ماشاءاللہ اونچا رتبہ لیدائے. غیر کول منگدا ہی نہیں، غیر کول منگدا ہی نہیں، جیڑا 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 منگتا لیدا ہے، جیڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اونچا رتبہ لیدا ہے،
اچا رتبہ علی دا حسن حسین دے باب دیاں تے اچیاں نے پروازاں حسن حسین دے باب دیاں تے اچیاں نے پروازاں خیبر دے میدان دے وچوں ہوندیاں نے آوازاں خیبر دے میدان دے وچوں ہوندیاں نے آوازاں ہوندیاں نے آوازاں ماشاءاللہ ویڑا جڑا وسیدا اے ویڑا جڑا وسیدا اے سمجھو 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 اتھے پہرا علی دا اے سبحان اللہ سبحان اللہ اتھے پہرا علی دا اے ماشاءاللہ اچا رتبہ علی دا اے اچا رتبہ علی دا اے سارے صحابہ نال علی دا وکھرے لوگو پیارے سارے صحابہ نال علی دا وکھرے لوگو پیارے ویلی صدیقی عمر دا علی تے عثمان دا یارے ویلی صدیقی عمر دا علی تے عثمان دا یارے تے عثمان دا یارے جدن مثال کوئی جدن مثال کوئی جگتے 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 او جرانا علی دائے ماشاءاللہ او جرانا علی دائے اچا رتبہ علی دائے اچا رتبہ علی دائے لہم کا لہمی جسم کا جسمی رب دا نبی فرماندا لہم کا لہمی جسم کا جسمی رب دا نبی فرماندا فاروقی اس کول نو سن کے اے ہو سمجھ وچ آندا فاروقی اس کول نو سن کے اے ہو سمجھ وچ آندا اے ہو سمجھ وچ آندا نور نبی دا اے نور نبی دا اے اوتھے 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 جتھے جلوہ علی دا اے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جلوہ علی دا اے اچا رتبہ علی دا اے اچا رتبہ علی دا اے غیر کول منگدا ہی نہیں نہیں غیر کول منگدا ہی نہیں جیڑا 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 منگتا علی دا اے بے شک بے شک جیڑا منگتا علی دا اے جزاک اللہ ماشاءاللہ جی قاری صاحب ماشاءاللہ آپ نے تو واقعی آج بھی ایک سما سا باندھ دیا اور واقعی اونچا رتبہ بے شک علی دائی ہے. اس کے بعد مفتی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں سر کہ مقام جو مولا علی کا علمی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے اسلام کے اندر جو ایک دعویٰ کیا گیا تھا وہ سوائے مولا علی علیہ السلام نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا. ان کا فرمان تھا کہ سلونی سلونی میرے سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں. تو آپ ان کے علم کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں کہ مسلمان تو وہاں پر ضرور آتے تھے, ان سے علم حاصل کرتے تھے, لیکن کرسچنس بھی وہاں پر آتے تھے, یہودی بھی وہاں پر آتے تھے, باقی مذاہب کے لوگ بھی وہاں پر آتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے. اور وہ مولا علی نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے,
آیا یہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ان کا جو کام تھا, جو ان کا ایک منصب تھا کہ انہوں نے علم لوگوں کو دینا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین ہے, اسی طرح ان کے نبی رحمت العالمین ہیں, اور اسی طرح جو ان کے وسیع ہیں وہ بالکل ان کا مقام بھی بالکل ویسے ہی ہے, اور ان کے جو عمل ہے اس سے یہ چیز ظاہر بھی ہوتی ہے. تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, ان کا علمی مقام کیا تھا, گفتگو کون کون سے لوگ وہاں پر آتے تھے, اور کوئی ایک دو واقعات بھی مفتی صاحب آپ پلیز ضرور سنائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا, آپ کی زندگی کا جس پہلو کو بھی دیکھا جائے, پڑھا جائے, وہ بحر بے کنار نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ عظیم نظر آتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علمی منصب جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زبان اقدس سے آپ نے یوں بیان کیا, فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. اب جن کو نبی کریم علیہ السلام علم کے شہر کا دروازہ قرار دیں تو کتنا عظیم ان کا علم ہوگا. اور یہاں پر یہ بھی ان کی عظمت نظر آتی ہے کہ ان کے علم کو نبی کریم علیہ السلام, خود آقا کریم علیہ السلام اپنے غلام, اپنے صحابی کے علم کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. بے شک. ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا ہے, مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی. اور ایک مقام پر آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سی آیت قرآن پاک کا کون سا حصہ رات کو نازل ہوا ماشاءاللہ, اور کون سا حصہ دن کو نازل ہوا, اور کون سا قرآن پاک کا حصہ میدان میں اور کون سا حصہ پہاڑوں پہ نازل ہوا. تو یہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا جو علمی مقام, اس کا جو آپ نے اظہار خود اپنے زبان سے کیا. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. بالخصوص ثانی خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تھے, بالکل جب آپ کے سامنے فیصلے آتے تھے تو آپ اپنے فیصلوں کے مشوروں کے لیے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کیا کرتے تھے. اور جب کبھی کوئی ایسا فیصلہ ہوتا کہ جہاں پر پیارے علی موجود نہ ہوتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے میں اللہ کی پناہ مانگے کرتے تھے. اور ایسے ہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ مولا علی کا ذکر ہوا تو آپ نے کہا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا علم تو بہت عظیم ہے, وہ جب بھی فیصلہ کرتے, جو بھی فیصلہ کرتے, ان کے فیصلے اچھے ہوتے, درست ہوتے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم اس امت کے مفسر ہیں, جن کے نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کے علوم کی دعا فرمائی تھی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں جب کوئی فیصلہ ہوتا تو وہاں پر پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا حل پوچھا جاتا, اور پھر جو فیصلہ پیارے علی کرتے وہ فیصلہ غلط نہ ہوتا بلکہ آپ کے علم کی روشنی میں آپ کے فیصلے بھی درست ہوا کرتے تھے. پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علمی مقام اور آپ کی جو علمی صورتحال بہت عظیم ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اگر ہم پوری زندگی لگے رہیں ان کے علم کو بیان کرتے ہوئے یا ان کی مثالیں دیتے ہوئے تو ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے, ان کے علم کی جو اہمیت ہے, فضیلت ہے, مرتبہ ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے سوال کیا کہ اے علی تمہارا دعویٰ ہے کہ میں ہر بات کا جواب قرآن سے دیتا ہوں, تو یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے, میری داڑھی تھوڑی ہے, بال تھوڑے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ والذی خبث لا یخرج الا ناکدا, کہ اس سے پہلے آیت ہے کمثل حبۃ, یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو زمین پکیزہ ہو, ستھری زمین ہو, جو اس پر بیج ڈالتے ہیں تو وہاں پر جو چیز اگتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے, اور جو زمین بنجر ہو اور وہ تھور والی زمین ہو تو وہاں پر جو ہے بیج جو بھی ڈالیں گے وہاں پر فصل اچھی نہیں ہوگی. یہ وما بریوس پارا ہے, اس میں یہ بات موجود ہے سورۃ ابراہیم میں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ چونکہ
کافر ہے، یہودی ہے، تو جس طرح کی تیری صورتحال ہونی تھی ویسے تیرے چہرے پہ داڑھی ہونی تھی. ادھر ایمان ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا عظیم تھا کہ آپ کے پاس یہودی آتا تو آپ اس کا جواب بھی قرآن پاک کی آیات سے دیتے ہیں اور داڑھی کا جواب دے رہے ہیں. حالانکہ قرآن پہلے نازل ہوا ہے اور سوال اب ہو رہا ہے اور اب کی صورتحال کے مطابق. تو اس لیے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے کمال عطا کیا. اور بالخصوص آپ کے علم کے بارے میں یہی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے ہر لمحہ، اور کوئی مثال یاد ہو یا نہ ہو، کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت بہت ماشاءاللہ امپورٹیو اور انفارمیٹیو جو گفتگو ہے وہ آپ کر رہے ہیں اور بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے. میں علامہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. سر اگر کبھی جنگوں کی بات کی جائے، اسلامی جو جنگیں ہیں، تو اس میں ہمیں تو ہماری تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام، جس طرح ہمیں یاد ہے کہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے اسلام کی جو مولا علی علیہ السلام نے ہاری ہو، کیونکہ ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طاقت میرے پاس ہے، اور الحمدللہ اللہ کی طاقت مولا علی کے پاس اور اللہ کا محبوب بھی مولا علی کے پاس، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی جنگ ہاری جا سکے. تو آپ جو ان کی ایک طاقت ہوتی تھی، جو دشمن کے اوپر ایک غلبہ پا جانا ہوتا تھا، مسلمانوں کی ایک اندر ایک قوت ایمان ہوتا تھا، ایک عقیدت ہوتی تھی ان کے اندر، تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیسی عقیدت ہوتی تھی، وہ ہم اسلام کو احترام کس طرح دیتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ پاک ابابیل بھی مدد کے لیے بھیج دیتا تھا. وہ قوت تھی صحابہ کرام جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ وہ جو جتنی جنگیں ہوئیں ان میں ان کی طاقت اور ان کے کوئی ایک دو واقعات ذرا آپ اپنی زبانی بھی بیان. ماشاءاللہ جس طرح آپ خود فرماتے ہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرحب کے ساتھ وہ میدان خیبر کے اندر جب یہ معاملہ ہوتا ہے، کئی دنوں تک وہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو پاتا. آپ جو ہیں وہ جس طرح بخاری شریف کی حدیث تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل اس اپنے شخص کو، اپنے دوست کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کا بھی پیار ہے، رسول کا بھی پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح بھی عطا فرمائے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ فرما رہے ہوں، کوئی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیچتے ہیں تو وہ جو دروازہ ہے خیبر کا، جو 40 بندے نہیں اٹھا پاتے، تو آپ کی شجاعت، بہادری اور طاقت کا اندازہ جس جو آپ نے حضرت سوال کیا، وہ 40 بندے اس دروازے کو کھیڑ کے نہیں پھینک سکتے جو مولا کائنات یکمشت چند لمحات میں پھینک کے دور اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا جب آپ فرماتے ہیں خیبر کے میدان میں جب مرحب کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے کہ میرا نام اللہ نے حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں شیر کو. اور شیر کیوں کہا جاتا ہے؟ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ شیر چونکہ جب دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے نا، تو انسان جو ہوتا ہے اس کو پیچھے سے سٹارٹ لے کے اگلے کے اوپر حملہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن شیر جو ہے وہ پاؤں پہ اوپر سٹارٹ لے کے تو اگلے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کی خصوصیت ہے کہ جب آپ لڑتے تو یک بارگی یہ معجزت اپنا کرامتن اللہ تعالیٰ کی نے جو آپ کو خصوصیت جسمانی طور پہ فرمائی تھی، آپ ایک سے دم پر لیتے، جمپ لیتے اور جمپ لے کے جہاں وار کرنا ہوتا وہاں کرتے. یہ ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. اور آخرت کے حوالے سے حضرت امام باقر علیہ رحمہ جو ہیں وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وہ ہے جس کو 7 القابات سے 7 ناموں سے قیامت کے دن بلایا جائے. سبحان اللہ. کہا جائے گا محشر کے میدان میں یا ہادی، ماشاءاللہ، یا سلام، یا منصف. اس طرح جو ہے 7 القابات کے ساتھ ساتھ مختلف القابات کے ساتھ آپ کو پروٹوکول کے ساتھ. اور آپ طبرانی شریف کی حدیث ہے، آپ خود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت تو وزوجک، او تو اور تیری بیوی، ابنین اور تیرے دونوں بیٹے، قیامت کے دن جب لوگ محشر کے دن اپنے اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے سختی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی سکونت، اللہ کی رحمت میں تمہارا ڈیرا ہوگا. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
وہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جو بھی جس کو آپ رسید دیں گے وہ پل صراط سے گزر سکے گا، دوسرا گزر نہیں سکے گا. سبحان یہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے. مزید جو ہے نہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں بلکہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی قول یاد آ گیا. ان کا بھی فرمان تھا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پاک نبی سے انہوں نے خود سنا ہوا ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. مولا علی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنی محفلوں کو علی کے نام کی زینت سے ہم چاہ رہے تھے مفتی صاحب سے زیادہ استفادہ کریں. جی میں نے شارٹ کیا ہے. جی اس کے اوپر میں آپ سے مزید ان کی جو بہادری ہے اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے. میں دوبارہ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح ابھی یہ بات چل رہی تھی ان کا جو مقام ہے، جو جس طرح جنگوں میں انہوں نے کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو مولا علی نے ہاری ہو. الحمدللہ اللہ کی طاقت سے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سے ہر اسلام کو ہمیشہ جیت ہی ملی ہے. تو آپ اس کے اوپر وہ جو ان کا ایک عقیدہ تھا، جو ایک جوش و ولولہ تھا تمام جو مسلمان وہاں پر تھے، ایک تو نو ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ہیں. تو جن کے سامنے نبی ہو تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ عام ہستیاں ہوں؟ ان کا بھی جوش دیکھنے والا ہوگا. تو آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سیاست پہلے اسلامکلی جس طرح حضرت مولا علی علیہ السلام کے دور کی اگر بات کی جائے، انصاف کی بات کی جائے، ان کی عدالت کی بات کی جائے، تو اس پر بتانے کی بجائے صرف یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے انصاف کے اوپر لقب بھی دیا گیا جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا. جی بالکل. اور مولا علی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جس طرح امریکہ یا دوسری کنٹریز ہے وہاں پہ کفر کا نظام ہے، لیکن اگر جہاں پر ظلم کا نظام ہے تو وہ کئی مسلم ممالک ہی ہیں اور وہ تباہ حالی کا شکار ہیں. تو آپ ان کی جو فرمان ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں ان کو فالو کرنے چاہیے. ہم ان سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات سے دوری کی اصل وجوہات کیا ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ماحول ہے جی اس کے مطابق ہمیں تو اپنی کامیابی اسی بات میں نظر آتی ہے کہ ہم اپنے اسلاف، بزرگان دین، اکابرین اور صحابہ کرام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقہ کار پر چلیں. بالکل. یقیناً جس طرح آپ بات کریں سیاست کی یا باقی معاملات کی، ہمارے لیے یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار یہ عظیم ہستیاں مثال ہیں. بے شک. ہم نے اپنا کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم ان کے طرز پر کام کریں گے تو ہمارا ایمان بچے گا، ہمیں کامیابی ملے گی. جیسے قرآن کریم میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. بعد میں آنے والے اگر ایمان لائیں جیسے صحابہ کے ایمان تھا تو پھر یہ راہ راست پر ہوں گے. ایسے ہی سیاست ہو، دنیاوی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں ہمارے سامنے بڑی اہم مثالیں ہیں صحابہ کرام کی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان عظیم لوگوں نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جہاں پر ذاتیات ہو، ذاتی مفاد ہو. انہوں نے ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھا ہے. اور انسان دنیا میں کامیاب تب ہوتا ہے جب ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا سامنے ہو. اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ اخلاق حسنہ انسان کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے. اور آپ نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ ادب جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی میراث ہے کہ انسان کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، ادب بھی ہو اور اخلاق بھی ہو تو انسان جو ہے دنیا میں کامیاب رہتا ہے. تو گویا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اخلاق کے ساتھ بھی، ادب کے ساتھ بھی اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن تھام کے آپ نے حکومت بھی کی ہے، اپنے معاملات کو چلایا بھی ہے. اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اللہ نے آج ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ہم بالکل جس طرح انہوں نے ہمیں حکم دیا، جس طرح کسی کا بہت پیارا کہنا ہے کہ ہم ان کو تو ضرور مانتے ہیں لیکن ہمیں ان کی بھی ماننی چاہیے کہ جو وہ فرمان ان کے ہیں. تو بالکل یہاں پر مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور قاضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جس طرح آپ ہی کے یہ الفاظ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، تو بالکل آج اسی طرح ہی ہم پروگرام کے بالکل اختتام پر آ گئے ہیں. ہم نے یہاں پر ناظرین کوشش کی کہ ہم جو شان ہے وہ یہاں پر بیان کریں اور جو اسلامی تعلیمات سے دوری ہے وہ اس کی اصل وجوہات کے اوپر یہاں پر بات کریں. جی بالکل، یہ جی ان کی طرف ہی ہم یہاں پر آئیں گے. اس کے بعد اسپیشل انہی کے منقبت سے ہم اینڈنگ کی طرف جائیں گے.
تو ناظرین یہاں پر جو بات چل رہی تھی ہم نے تو اپنی کوشش کی کہ ہم جہاں تک ہو سکے شان یہاں پر بیان کر سکیں, اور جو مولا علی علیہ السلام کی بات کی جائے کہ بہت پیاری گفتگو کی مفتی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں دراڑ آ گئی, تو آج بھی جو کوئی ملنگ پھر رہے ہوتے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جو کعبے میں لکیر ہے ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ان کے احکامات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں خود بھی کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں ہدایت اسے دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. تو میں تو دعا کر رہا ہوں, بٹ لاسٹ میں بالکل ہم قادری صاحب کی منقبت سے ہم اینڈنگ کی طرف جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی قادری صاحب بسم اللہ. سخائن کی وراثت ہے, سبحان اللہ. سخائن کی وراثت ہے, عطائن کی وراثت ہے. بے شک سبحان اللہ. علی کے ہیں یہ گھر والے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا یہ شب ہے دمائی کی, سویرا کا نوکر ہے. یہ شب ہے دمائی کی, سویرا چاہیں اثر کر دے, یہ جب چاہیں اثر کر دے, زیار کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا کی وراثت ہے. ماشاءاللہ. وہ ہستی ہو ختیجہ کی, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, سبحان اللہ. وہ ہستی ہو ختیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. گواہ قدسی ہے اے لوگو, گواہ قدسی ہے اے لوگو, حجائر کی وراثت ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا کی وراثت ہے. نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے, نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے. یہ مانگے تو ابھی برسے, یہ مانگے تو ابھی برسے, گھٹائے کی وراثت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مانگے تو ابھی برسے, گھٹائے کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا کی وراثت ہے. سخائن کی
अलकबीर डेवलपर्स पेश करते हैं रिंग रोड की प्राइम लोकेशन रायविन रोड पर वाक़ई किंग्स टाउन में महदूद कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 5 मरला अपार्टमेंट होम्स। बुकिंग सिर्फ 3 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 16,500 रुपए से। बुकिंग के लिए राब्ता करें 0800 11 339। झूठे दावे का क्या फायदा? अभी जैज सुपर 4G पे आओ, विनर ऑफ द Ookla स्पीड टेस्ट 3 times in a row। जैज दुनिया को बता दो। समोसे फ्राई नगेट्स सो यम्मी आएंगे हमारे स्टॉल में सभी। ओहो, पर सबके पास है यही। अम्मी, पर हमारे पास है मैजिक। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताज़ी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। कैच पकड़ो, बीमारियां नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। देखना अबू, एक दिन मैं आपकी पुष्पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स। जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारे एक काम के लिए 2 चीजें लाया हूं। सफाई के लिए साबुन और महक के लिए पाउडर। है ना 2 in 1? इतना महंगा 2 in 1? असल 2 in 1 है सनलाइट, सिर्फ 99 रुपए में। ये दे शानदार सफाई और बेहतरीन महक भी। सनलाइट 2 in 1 सिर्फ 99 रुपए में। कैनन हुड, पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और LED लाइट के साथ कैनन होम अप्लायंसेज चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। संदल ब्यूटी सोप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करें और स्किन को टोन करके आपको दें बेदाग निखार। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। मैं एक बेटी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बीवी हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, पर सबसे बढ़कर मैं एक औरत हूँ। अपने खानदान का सहारा, उनकी खुशी, उनकी उम्मीद। मगर कल ये उम्मीद टूट जाए तो क्या होगा? कल ये खुशी रूठ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? आज पाकिस्तान में हर 2 में से 1 औरत को कैल्शियम की कमी है। 2 में से 1 यानी हर दूसरी औरत, हर दूसरी बेटी, हर दूसरी माँ। यानी कमजोर हड्डियाँ, कमजोर मुस्तकबिल। तो आज ही अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं। अपने डॉक्टर से मशवरा लें और डेली कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल शुरू करें। मजबूत हड्डियाँ, मजबूत मुस्तकबिल। A public service message on calcium awareness. अलकबीर डेवलपर्स पेश करते हैं रिंग रोड की प्राइम लोकेशन रायविन रोड पर वाक़ई किंग्स टाउन में महदूद कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 5 मरला अपार्टमेंट होम्स। बुकिंग सिर्फ 3 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 16,500 रुपए से। बुकिंग के लिए राब्ता करें 0800 11 339। Just because everyone's doing it, Gagayahin mo na rin? dare to try something different. Dare to try something fresh.